اجمیر بلا لو مجھے، اجمیر بلا لو خواجہ میرے خواجہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدی یہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں توبہ استغفار کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل روزوں کا ثواب بھی اس میں خوب عطا ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 6 رجب کو عرس مبارک ہوتا ہے، اسی نسبت سے برکات خواجہ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ برکات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آج کے سلسلے میں آپ کے معمولات، آپ کی روٹین کیا تھی، صبح و شام کی، دن رات آپ کے کیسے گزرتے تھے، ہمارے کیسے گزرتے ہیں ہمیں پتہ ہی، غفلت میں گزرتے ہیں، مگر اللہ والوں کے انداز کچھ اور ہوتے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ساری رات رب کائنات کی عبادت کرتے رہتے تھے، سبحان اللہ۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں بھی ایسا لکھا ہے، اور خواجہ صاحب حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں بھی ایسا لکھا ہے۔ اور تلاوت قرآن سے آپ کو بڑا لگاؤ تھا، بڑا شغف تھا، ہمیں موبائل نہیں چھوڑتا، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ والے قرآن پاک کے عاشق تھے، ان کا عشق، ان کی محبت قرآن کے ساتھ تھی۔ کیسی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈیلی 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، روزانہ 2 مرتبہ۔ اور ہم میں سے ایک ایسی تعداد ہوگی کہ شاید زندگی میں ایک بار نہ پڑھا ہو، سال میں ایک بار نہیں پڑھتے۔ رمضان کی آمد ہونے والی ہے تو پڑھتے تو صحیح نہیں پڑھتے۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے تھے، اور آپ حافظ قرآن تھے۔ تو خواجہ صاحب قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کرے ہم سیکھیں بھی، سکھائیں بھی، اور مسلمانوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اہل محلہ کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں۔ اور ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں قرآن پاک سکھانے کے لیے وقف تھیں، انہی میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے 40 سال 40 ایئرز مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھایا، اور فرمایا کرتے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے، ایسے قرآن پاک کے عاشق تھے۔ تو ہمارے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے۔ آپ کی زندگی مبارک بہت سادہ تھی، آپ کا لباس بہت سادہ ہوا کرتا تھا، 2 چادروں میں آپ رہتے تھے، اور ان میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس رنگ کا کپڑا میسر آتا آپ اسے
زیب تن فرما لیتے، ساری زندگی اتباع رسول میں آپ نے گزاری، اور سادگی یاد رکھیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے، سادگی کی ہی تعلیم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن کی طرف بھیجا، فرمایا عیش پسندی سے بچنا، اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے۔ اور اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اے معاذ تم یمن میں گورنر بن کے جا رہے ہو، حاکموں کی طرح عیش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرنا، سادہ غذا اختیار کرنا، سادہ لباس رکھنا، تاکہ نفس موٹا اور تم غافل نہ ہو جاؤ۔ اگر عیش و عشرت کی زندگی انسان گزارے تو کیا ہوتا ہے؟ نفس موٹا ہوتا ہے اور انسان غافل ہوتا ہے، نفس امارہ توانا ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی سے انسان دین و دنیا میں آرام سے رہتا ہے، اور آج بدقسمتی سے ہم یہ سبق بھول گئے، فیشن پرستی، اور پھر یہ سادگی سے ہٹ گئے تو خرچے بڑھ گئے، خرچے بڑھ گئے تو پھر لوٹ مار کرو، رشوت، سود اور چوریاں، ڈکیتیاں، اللہ کی پناہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی پسند اور سادگی کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سادگی عطا فرمائے۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت خوف خدا کے حامل تھے، اور یاد رکھیے اللہ والے اللہ سے ڈرتے، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں۔ تو جو اللہ کو جتنا جانتا ہے، جتنی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ ہمارے خواجہ صاحب حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف الہی سے کانپتے تھے، اللہ پاک کے خوف سے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور مخلوق کو بھی خوف خدا کی تلقین کرتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ بڑی عبرت کی بات ہے، ہم چھٹی شریف تو منائیں، بالکل منائیں، اولیاء کے مزارات پر حاضری دیں، بالکل دیں، لیکن ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات کو بھی سنیں، سمجھیں اور اپنائیں، فالو کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اگر مٹی کے نیچے سوئے ہوئے لوگوں کا حال تم کو معلوم ہو جائے تو خوف کے مارے تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو خوف خدا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ نصیب ہوگا تو گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، جو بری خواہشات کی آگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے، اور جو خوف خدا کا حامل ہے اس کے لیے تو 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ جی ہاں، چنانچہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں، اللہ پاک اس کے لیے 2 جنتیں نصیب فرمائے گا۔ وہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ جنت عدن اور جنت نعیم۔ ایک جنت اللہ سے ڈرنے کا صلہ، اور ایک نفسانی خواہش کو چھوڑنے کا صلہ، اور یہ بھی کہا گیا ایک جنت اس کا عقیدہ درست رکھنے کے صلہ میں، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کے صلے میں۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ آمن وعمل الصالحات، آمن وعمل الصالحات، ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے۔ صرف ایمان لینا، ایمان لے آنا ہی کافی نہیں، بلکہ اچھے اعمال بھی ساتھ کرنے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 56 دفعہ 56 ٹائمز رب کائنات نے آمن وعمل الصالحات ارشاد فرمایا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک جنت، 2 جنتیں جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا، ایک جنت ثواب کے طور پر، اور ایک جنت رب تبارک و تعالی کے فضل سے عطا ہوگی۔
اور یہ بھی کہا گیا ایک جنت میں اس کی رہائش ہوگی اور دوسری جنت میں اس کی زوجہ جو ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، اس کی رہائش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بہت اعلیٰ، بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، نعمت ہے یہ نعمت جس کو حاصل ہو جائے وہ نفس سے بچے گا، نفس کی شرارتوں سے بچے گا، وہ شیطان سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا۔ اللہ چاہے گا وہ نیکیاں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی بجا آوری میں جلدی کرے گا، نیکیوں میں آگے بڑھے گا، اور خوف خدا نہیں تو پھر استغفر اللہ، گناہوں کا سلسلہ ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، استطاعت ہے حج کو نہیں جاتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہتے ہیں ہاں جی ہمیں بھی اللہ کا خوف ہے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ او بھائی، اللہ سے ڈرنے والا کیا نماز چھوڑتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے کیا رمضان کے روزے ترک کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کیا ماں کو ستائے گا کبھی وہ؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے باپ سے تو طلاق کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اولاد کو دین کی طرف نہیں لائے گا؟ اور تو کیسا ہے بھائی، تو کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اپنی اولاد کو تو نے وضو بھی نہیں سکھایا، تو نے غسل بھی نہیں سکھایا، اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ملایا۔ تو بہرحال اللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے خوف خدا۔ اور حضرت سیدنا خواجہ حسن سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوف خدا والے تھے، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو سوز کی باتیں تو ہوتی ہیں، سوز بھی تو ہو نا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہمارے سیدنا خواجہ غریب نواز وارث النبی عطائے رسول معین الدین سلطان الہند حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات میں تھا، ہمیشہ با وضو رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قضاء حاجت جب پیش آتی تو ظاہر انسان بے وضو ہو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس کے علاوہ بس آپ وضو کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عمل جو نا مشکل ہے، ذرا نفس پر گراں ہے، نفس پر گراں ہے، اللہ چاہے گا تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، یعنی با وضو رہنا، ہمیشہ با وضو رہنا یا ہمیشہ صحیح وضو کرنا، یہ کامل صحیح مومن کی پہچان ہے، یہ علامت ہے۔ جو کامل الایمان مومن ہے وہی صحیح وضو کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے وضو کر لیا، اب ہم کوئی اور عبادت نہ بھی کریں اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور روزہ رکھ کر ہم عبادت کریں تو وضو کر کے سو جائیں، سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ بڑی پیاری فضیلت ہے۔ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں، یعنی اس کی روح قبض ہوئی اور اس کا وضو تھا، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اس کو، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تو انسان وضو کرتا ہے نا، اس میں بھی آفات سے، بلیات سے، مشکلوں سے، دشواریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہیں۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے کہ
وضو کا طریقہ، اس میں باوضو رہنے کے 7 فضائل لکھے ہیں۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو 7 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اسی سے یہ بات چلی اور میں نے عرض کیا فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، کس کی؟ جو باوضو رہتا ہے۔ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، کس کی نیکیاں؟ جو باوضو رہتا ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے اعضائے بدن سبحان اللہ کہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ پاک کی، سبحان اللہ۔ جو باوضو رہتا ہے اس کی تکبیر اولیٰ نہیں نکلتی، اور تکبیر اولیٰ کا بڑا ثواب ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب کیا ہے تو ہم بہت جلدی پہنچے۔ اچھا، جب باوضو شخص سوتا ہے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس باوضو سونے والے کی شریر جنات سے اور جو شریر انسان ہے اس سے حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ موت کی سختی اس پر آسان ہوتی ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ جب تک انسان باوضو رہتا ہے، مسلمان باوضو رہتا ہے، امان الہی میں رہتا ہے۔ یہ خلاصہ عرض کیا فتاوی رضویہ شریف جلد 1 صفحہ 702 703۔ اگر ثواب کی نیت سے وضو کریں گے پھر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال باوضو رہنے کے بڑے ہی زبردست فضائل ہیں، اللہ کرے کہ ہم باوضو رہا کریں۔ اور میرے آقا حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی حضرت حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ آپ کی روٹین ہم نے آج سنی، آپ کے دن رات کے معمولات کیا تھے۔ آپ تلاوت قرآن پاک میں بڑا شغف رکھتے تھے، روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ کاش خواجہ صاحب کے عاشقوں کو، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں کو بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل ہو۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کرے ہم بھی کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنا میرے پیارے نبی کی سنت ہے، اور تہجد پڑھنے والے بلا حساب داخل جنت کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی چاہے کہ میں رات بھر عبادت نہ کروں مگر رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے، اس کا بھی طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن پوری رات کی عبادت کا ثواب آپ کے نام اعمال میں رب کی عطا سے، اللہ کے کرم سے درج ہو جائے گا۔ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادگی اختیار کرنے والے تھے، غذا میں، لباس میں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوف خدا والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان بھی ہم نے سنی کہ آپ باوضو رہا کرتے تھے۔ اب ہم نے باوضو کیا رہنا ہے؟ ہر وقت تو ہم چرتے رہتے ہیں، ہر وقت تو کھاتے رہتے ہیں، تو وضو کیسے رہے گا؟ اور پھر رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے کے اندر تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ جو خوش نصیب رجب میں روزے رکھے گا اس کے لیے تو بڑی زبردست فضیلت ہے، بالخصوص 27ویں رجب کا روزہ، 27ویں رات کو اگر کوئی جاگے اور دن میں روزہ رکھے، اس کی تو بڑی ہی زبردست فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں رجب کے روزوں کی برکت نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی۔ اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، رجب کی 27 تاریخ وہ ہے جس میں شاہدولا بنا آج کی رات ہے، شاہدولا بنا آج
اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کی برکتیں نصیب فرمائے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین. اجمیر بلا لو مجھے اجمیر بلا لو خواجہ